الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ سب سے پہلے شرک کی دو تعریف ہے وہ سنتے ہیں۔ شرک لغوی اعتبار سے شریک کرنا اور شرعاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جو مانتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک معاذ اللہ، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کی کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو بے شک اس نے اپنے پاس سے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس سے کم گناہ کرے گا، اس سے چھوٹے گناہ کو کرتا کوئی، تو بے شک اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ پھر فرمایا وہ تین ہیں: اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک جلی میں واضح شرک، ایک ہے شرک خفی پوشیدہ شرک۔ شرک جلی کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس اعتبار سے بھی شرک کی دو اقسام اور ہے: شرک فی الذات، شرک فی صفات۔ ابھی جو دوسری صفت ہے شرک خفی، اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ریاکاری کو شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں۔ شرک جلی کفر اور شرک خفی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے شرک جلی کی دو اقسام تھیں، پہلی شرک فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کی بھی اب چار صورتیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے اولاد ثابت کرنا، غیر اللہ کو قدیم سمجھنا۔ مگر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو واجب الوجود سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معاذ اللہ کوئی واجب وجود ہے کسی کا، اور یا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ پھر تیسرا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا، جیسے پچھلی ایک قوم نے کیا تھا۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو پرانا سمجھ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معاذ اللہ کوئی پہلے کا بھی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یعنی بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی، حالانکہ اس کی کوئی جوزہ نہیں، اور ہر شے کا خالق ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی وجہ کے نمونے کے پیدا کیا ہے، اور اس کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ نہ کوئی بیوی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی، نہ کوئی ہے، تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، وہ سب سے پرانا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سارا کچھ پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے
یعنی اور یہود نے نہ کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، وہ اپنے سے پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہیں کیسے حق سے دور کیا جا سکتا ہے؟ انہیں کیسے حق سے دور کیا جا رہا ہے؟ آگے ہے شرک فی صفات۔ یہ ہم نے شرک فی ذات کا پڑھا تھا، آپ شرک فی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جن خوبیوں سے متصف ہے، ان میں سے کوئی صفت کسی مخلوق میں بعین تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ سیم ویسے کسی مخلوق کے ساتھ آپ ان صفات کو سمجھ لیں، یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں 4 خوبیاں ضرور ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ قدیم و غیر حادث، مگر وہ قدیم ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ہے، ذاتی ہے۔ مگر جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی نے دی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، وہ لا محدود ہے، کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا کوئی محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے۔ پھر چوتھی جو ہے وہ غیر فانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے وہ فانی نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتی، وہ غیر فانی، وہ فنا کوئی نہیں ہے اس کو۔ اب اس کے مقابلے میں مخلوق کی صفت ان 4 خوبیوں سے خالی ہوتی ہے، اور جو بھی صفت آپ عوام سے مخلوق سے آپ لگا کے بیٹھیں گے وہ صرف ان 4 خوبیوں سے خالی ہوگی، 4 چیزیں اس میں نہیں ہوں گی۔ مطلب قدیم و غیر حادث، وہ جو مخلوق میں صفت ہوگی وہ غیر حادث ہوگی، غیر قدیم و حادث ہوگی، مطلب پرانی نہیں ہوگی، اس کو وہ صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، عطائی ہے، عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف اپنے بندے کو عطا کی۔ محدود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو عطا کی ہے وہ اتنی ہی محدود، اتنی ہی لمٹ میں اس کے پاس ہے، نہ وہ زیادہ کر سکتا ہے نہ وہ کم کر سکتا ہے۔ وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر فانی ہے کہ وہ جو صرف اللہ نے دی اس بندے کو وہ کبھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے وہ صرف، کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ فنا واقعہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت دیتا ہے، اپنی نعمت دیتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے واپس نہیں لیتا۔ لیکن اس کی اپنی نہیں ہوئی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ چاہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی صفت، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کو چیز دے کے واپس نہیں لیتا۔ ہاں آزمانے کے طور پر، امتحان کے طور پر یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کس کو دے، یہ ہم کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کی ذات ہے، اس کا اپنا ہے، وہ جس کو چاہے دے، کس کو چاہے نہ دے، ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہم کہتے ہیں سجدہ۔ وہ سجدہ 2 طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ ہے تعظیمی، یعنی جو فقط سامنے والے کی تعظیم کی خاطر کیا جائے، کہ عزت کی خاطر یا تعظیم کی خاطر کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ پچھلی امتوں پر جائز تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہماری شریعت میں اس کو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن حرام اور گناہ کبیرہ کا درجہ ہے، کہ سجدہ تعظیمی کرنا گناہ اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ عبادت، جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے، جیسے کفار کا بتوں کو سجدہ کرنا،
یہ ہر شریعت میں کفر رہا اور ہے۔ وہاں اپنی عبادت سمجھ کر کسی کو سجدہ کیا اللہ کے سوا تو وہ کفر ہے، اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔ تعظیمی ہے وہ کفر نہیں ہے، اسلام سے وہ خارج نہیں ہوں گے، لیکن جو سجدہ عبادت ہے وہ آپ کرتے ہو اللہ کے سوا کسی کو عبادت سمجھ کرتے ہو، معبود سمجھ کرتے ہو، تو وہ آپ ہی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے، یہ کفر ہے۔ جیسے کفار اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے، سراتن گمراہی ہے۔ اس طرح دو لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے، یہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے کوئی بھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا، عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کی اللہ تعالیٰ ہی کو کیا جاتا ہے۔ بس دو لوگ اگر اس صورت بناتے ہیں سجدہ کرنے کی یا کرتے ہیں جا کے، وہ علم دین کی کمی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے والا بھی علم دین کی کمی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے کچھ باتیں ہیں جو شرک میں انسان کسی کو فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اب ہے کہ غیر اللہ سے استمداد، حقیقتاً مدد فرمانا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتا ہے، اس کے بغیر اس کی عطا کے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں اس کی عطا سے اس کے مقرب بندے یا دیگر جاندار بے جان اشیاء نفع و ضر کے مالک کو وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اسے مستقل بالذات یعنی غیر محتاج، قادر مطلق، مالک و مختار و غنی و بے نیاز مانا جائے، جبکہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور رضی اللہ عنہم وغیرہ سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا انہیں غیر مستقل یعنی اللہ تعالیٰ کا محتاج، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے فیض و برکات کا سبب و ذریعہ اور قضائے حاجت کے سلسلے میں وسیلہ سمجھ کر کی جائے۔ پھر یہ طلب امداد چاہے متحد الاسباب ہو یا مفوق الاسباب، دونوں طرح جائز ہے۔ مطلب انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام سے دعا کے لیے یا کسی امداد کی مدد طلب کرتے ہیں تو یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوگا، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، پھر یہ کوئی کام ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اولیاء کرام اپنی سے یہ کام کر دیں، نہیں، جب تک اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہاں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ اس لیے اپنے مقرب بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے پاس، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ یہ جب اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، لیکن اگر اللہ ان کی دعا نہ بھی قبول فرمائے تو کوئی زبردستی نہیں یہ کر سکتے کہ یہ جب ضرور قبول ہوگی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قبول کرنے پر ہی سب کچھ ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ صرف ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے مدد مانگنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، یہ لوگ اکثر اعتراض اٹھاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا درست ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا اکثر۔ اس کا جواب یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق اور دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ مائدہ کی 2 آیت ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو
اور گناہ و زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے کاموں میں مدد دو، اور گناہ میں اور کسی کے ساتھ زیادتی ناانصافی کے لیے کسی کی مدد نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آیت 45 میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کرو، جو وہاں کا پریشانی پیش آئی ہے صبر کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ پھر سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 95 میں وَعِینُونِ بِقُوَّةٍ، تو طاقت سے میری مدد کرو۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، 30، 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک نائب مقرر فرما دے، میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کر۔ کہ جب اللہ کے نبی نے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے ایک بھائی کو میرے لیے مدد کے لیے فراہم کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی تھی کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا معاون ثابت بنایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر سورۃ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کہ تم کسی کے دین کے معاملے میں مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ہم جو کورس کر رہے ہیں یہ بھی دین کی مدد ہو رہی ہے، دین کو ہم تبلیغ اسلام کے تبلیغ کر رہے ہیں اس کی، تو اللہ ہمارے کاموں میں لگے گا۔ اس لیے آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بھی، اس کورس کو، کلاس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ بھی اس میں میرا حصہ بنیں، اس مرکز کا حصہ بنیں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے جو کام ہیں ان کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں آپ کے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ تو اللہ کا کام کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے عیسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے لیے کون میرا مددگار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کون میرے مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ دین کے مددگار ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کافی ہیں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مثل ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً زندہ پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ مطلب یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے ہی پیدائشی جو اندھے ہوتے ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو برس کے مریض ہیں وہ شفا پاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ کچھ آیتیں، کچھ قرآن پاک سے دلیل میں نے آپ کو سامنے پیش کی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے۔ اللہ دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں جس طرح قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، اس طرح اللہ مزارت پہ جا کے ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔
وسیلے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آیت بیان کریں گے. جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک نیکی کاموں میں دوسرے کی مدد کرو. تو مزارات میں جو دنیا پردہ فرما گئے وہ تو چلے گئے، جو زندہ ہیں ان کے پاس ہم دعاؤں کے لیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی محبوب چیزوں سے زیادہ کسی شے سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے اپنی پناہ عطا کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جو بندے جو اولیاء کرام ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں خالص میرے لیے، میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں کہ وہ چلتے ہیں. تو جو یہ مانگتے ہیں، میری پناہ طلب کرتے تو میں اپنی پناہ بھی ان کو عطا کرتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انبیاء اولیاء کو پکارا گیا لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی. اگر یہ حضرات مدد پر قادر ہوتے تو فوراً مدد نہ کرتے. یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، اگر فوراً امداد نہ کرنے پر عاجز و غیر قادر ہونے کا حکم لگانا درست ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیونکہ ہزار بار اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی دعا و سوال رد کر دیا جاتا ہے، حالانکہ خود اللہ کا وعدہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے حق میں دعا قبول کروں گا. یہ اللہ اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ بھی کئی دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتی. وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نہیں پتا ہمارے لیے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے، اس لیے ہم کو وہ دعائیں اس وقت عطا نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ بعد میں قبول ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ کے جو بندے ہوتی وہ بھی اللہ کے ہی وسیلے سے، اللہ کی مدد سے عطا کرتے ہیں. اللہ کی مدد اللہ ہی قبول کرتا ہے دعائیں، تو وہ عطا کرتا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا وہ اس دعا کو روک لیا جاتا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی دور ہے پاس ہے، آپ اللہ کے بندوں کے پاس جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن اس نیت سے جائیں کہ میں اللہ کے قریب آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی وسیلے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنا قرب عطا کیا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم کو بھی اپنا قرب، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں ہم پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، بزرگان دین اولیاء کرام کی عزت کرنے کی، اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اور اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.